اٹھ کے آ رہا ہے ان دنوں. یہ تو نارمل, یہ نہ بھی ہو تبھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بائی. آپ میری جب سوال کا جواب دیں, آپ بھاگ کر رہے ہیں. ایک آدمی سوال کر رہا ہے, مجھے اس کو مطمئن کرنا ہے, اور آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, نہیں تو یہ مطلب وہ یہ جواب دے گا نا. ابھی وہ میرا وہ سائل محترم یہاں نہیں ہے, ورنہ وہ آپ سے بحث کرتا, تو میں اب اس کا نمائندہ تو بنوں گا نا آپ سے. آپ مجھے یوں لیجئے گا, میں آپ سے بات کروں گا, میں ناظرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے ان کی نمائندگی بھی کرنی. تو یہ تو نارملی زندگی میں ہو جاتا. تو اس سے آپ مطلب اس ویب سائٹ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے, سوشل میڈیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے. تو کیا ہم عام طور پہ ملنا جلنا بھی بند کر دیں؟ ہم آپس میں دوست کیا کرتے ہیں, ہوٹل میں بیٹھے ہو تو ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے نہیں. اس میں یہ ہے جیسے جی شاہد بھائی, آپ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی صاحب, اس میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ جواب کے لیے تیاری کیجیے گا محترم. جی اچھا, میں اس طرف آتا ہوں تھوڑا سا کہ نہیں, وہ سوال آپ نے اٹھایا تھا. کون سا والا؟ سائل محترم کا, کہ اس سے ہماری اثر انداز کیا ہوتا ہے. اثر انداز کیا ہوتا ہے. اس پر آئیے, اسی پر آ رہا ہوں میں. اور یہ اثر انداز سوشل میڈیا پر, جی ہم سوشل میڈیا پر, اور وہ مطلب یہ پروف کرنا ہے کہ عام طور پر جو ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اس میں سوشل میڈیا کے اس میں بہت فرق ہے. میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں, انٹرنیشنل رپورٹ ہے میرے پاس, کہ سوشل میڈیا آپ کے حقیقی دنیا کی سوچوں اور روابط کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. کس کو؟ حقیقی سوچ کو. حقیقی آپ سوچ کیا ہوتی ہے؟ مطلب تصورات دیکھیں, جب آپ میڈیا پر ہوتے ہیں, سوشل پر ہوتے ہیں, تو اب جس نے جو لکھا نا آپ اس کو وہی سمجھ رہے ہیں. اس نے کہا میں بلینئرز ہوں, میرے پاس یہ رہائش ہے, میری یہ آسائش ہے, میں اتنا ایجوکیٹڈ ہوں, میں اب یہ سوچ آپ لے رہے ہیں. میں مان رہا ہوں اس کی بات, جبکہ وہ سامنے نہیں کیا, وہ پھٹے ہوئے چپل تو کیسے نظر آئیں گے, کیسے نظر آئیں گے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے, پھٹے ہوئے چپل کیسے نظر آئیں گے. اب وہ سوچ لے کر میرا بھی یہ ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بلینئر مجھے بھی ایسے بننا ہے, مجھے بھی ادھر بننا جانا ہے, مجھے بھی اس طرف جانا ہے. اب حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہے, وہ فیک چل رہا ہے آپ کے ساتھ. فیک کیا ہوتا ہے؟ مطلب جعلی انداز سے لوگوں کو فراڈ کر کے, دھوکے دے کر, اور ایک غلط نام دے کر, اصل نہیں ہے, نقل کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو لقمے دیتے رہوں گا, برا مت مانیے گا, لیکن مجھے میرے چینل کے ناظرین کو بھی چلانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ سوشل میڈیا آپ کے موڈ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. آپ کا جو مطلب ایک نیچرل موڈ ہوتا ہے, آپ مل رہے ہیں, جل رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دوستوں سے ملاقات ہے, تو اس میں آپ کا ایک انداز ہوتا ہے. لیکن جب آپ سوشل کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ یہاں پر آپ کو وہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, وہ جو آپ کمنٹس پڑھ رہے ہیں, وہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ چیزیں آپ پر اثر انداز ہو رہی ہیں. آپ کا موڈ, آپ اگر خطرناک, اچھا یہاں پہ میں ضمناً ایک عرض کر دوں کہ عام لائف میں تو کئی چیزوں پہ سینسر لگ جاتا ہے, لیکن یہاں پر ایسی ویڈیوز بھی ڈل جاتی ہیں کہ جن میں سنسر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, رکاوٹ ہوتی نہیں. میں لوگوں میں بیٹھا تو موڈ تو میرا کوئی بھی خراب کر سکتا ہے یار. ابھی بیٹھا ہوا, ابھی آپ نے کوئی ٹیڑھی بات کر دی, میرا موڈ تو خراب ہو سکتا ہے, لیکن سوشل میڈیا ہی میرا موڈ خراب کرتا ہے. اچھا موڈ خراب کرتا ہے, تو یہ موڈ خراب کرنے کا ٹھیکہ میں نے خود لیا ہے. یہ اصل میں بتانے ہی چاہ رہے ہیں, یہ اثر انداز ہو رہا ہے آپ کے اوپر, آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, یہ آپ کو آپ کا موڈ بناتا ہے, آپ کا موڈ دے رہا ہے. کبھی آپ کو ہائپر کر دیتا ہے, کبھی آپ کو ہجیان میں مبتلا کرتا ہے, کبھی آپ کو کسی غلط طرف مبتلا کرتا ہے, جس طرح آپ بھی نشاندہی فرماتے ہیں کہ کسی اور طرف چل پڑتا ہے, نیگیٹو وے میں چلتا ہے, غلط راستے پہ چلتا ہے. تو دراصل یہ آپ کا موڈ بنا رہا ہوتا ہے, آپ کو ایک گائیڈ دے رہا ہوتا ہے, اور ہم لے رہے ہوتے ہیں اس کو. تو آپ کے موڈ بنانے میں بھی کافی, تو ہم بھی تو دے رہے ہوتے ہیں, اس میں نہیں ہے. بالکل حاضر, یہ تو ہے نا, ہم خود بیٹھے نا جا کر اس کے اوپر, ہم اصل میں خود جا کر بیٹھے اور ہم نے لینا شروع کیا اس کو. اب لینے میں کبھی تو ویڈیو کی صورت میں مل رہا ہے, کبھی کسی کمنٹس کی صورت میں مل رہا ہے, کبھی کسی امیج کی صورت میں مل رہا ہے, کبھی کسی کے دیے ریمارک کی صورت میں مل رہا ہے. اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں عموماً جس سے دوستی کرتا ہوں ان سے میں اپنی ذہنی ہم آہنگی دیکھتا ہوں. ڈیفینیٹلی اپنی طبیعت میرے سے مل رہی ہے نہیں مل رہی, میرا مزاج اس سے مل رہا ہے نہیں مل رہا, یہ دیکھوں گا تبھی میں دوستی کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اور عموماً میں ایسے دوستوں سے, جیسے مثال کے طور پر ایک کلاس ہے, کلاس روم ہوتا ہے, اس کے اندر 40-45 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے, تو میری 40-45 سے دوستی نہیں ہوتی. میں نیا جیسے جاتا ہوں, تو مثال کے طور پر جیسے کہ میں کسی کلاس کے اندر نیا گیا, ایڈمیشن ہوا کسی درجے کے اندر, تو میں فرسٹ ٹائم وہاں میری داخلہ ہوا, تو وہاں 40-45 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب جاتے ہی میری 40-45 سے دوستی نہیں ہو جائے گی. 2-5-6 دنوں کے اندر اور 1 مہینے کے اندر 10-15 یا 6-7 الگ ہو جائیں گے. میں الگ ہوں گا ان کے ساتھ 6-7 کو, باقی 35-40 الگ ہو جائیں گے. غالباً یہی ہے. جی تو نیچر وائز, مزاج کے مطابق آدمی اپنے دوستوں کو لے کر الگ ہو جاتا ہے, جو کہ اس
پھر وہ ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں یہ نہیں ہے. عام لائف میں ہم تو کرتے نہیں نا یہ سب. عام لائف میں جب ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کبھی اتنا پرسنل نہیں ہوتے. اور یہاں یہ نہیں، یہاں ہر آدمی مطلب کہ داخلہ دے دے گا، دروازہ بالکل کھلا ہوا. آپ کھولتے ہیں اور لے لیتے ہیں اس کو، اور اپنی نجی لائف جو ہوتی ہے، آپ کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کھول کے بھی رکھ دیتے ہیں، جبکہ عام لائف میں آپ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی یہ آپ نے کیا کہا مسئلہ ہے یار کہ اس میں عام زندگی آدمی کھول کر رکھ دیتا ہے؟ عام زندگی میں آپ نہیں کرتے، تھوڑا سا ریزرو ہوتا ہے. جیسے آپ ہی نے فرمایا کہ ملاقات ہوتی ہے تو سلام دعا کے بعد ہم آہستہ آہستہ کافی عرصہ لگتا ہے کبھی اس سے پرسنل ہونے کے لیے، اس کی ذاتی گفتگو کرنے کے اور وہ لیے. ایک دو کو اعتماد میں لیتے ہیں ہم بہت زیادہ، بالکل. اور وہ بھی کبھی کبھی روڈ کے بیچ میں آ کر ہم کو رسوا کر دیتا ہے، اور یہاں ہم اس کے ذریعے ہم ہزاروں کو اپنا راز دے رہے ہوتے ہیں. یہی اصل میں یہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، میں باتھ روم میں جا رہا ہوں، میں باتھ روم سے نکل رہا ہوں. بلکہ اس پہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو دوسرا خطرناک مرض کہا گیا آپ کی اپنی سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے، کہ آپ لکھ رہے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ میں اس وقت بینک جا رہا ہوں، میرے کو آج ہی نئی گاڑی ملی ہے، میں نئی گاڑی لے کے نکل رہا ہوں. ایسے سب لکھ رہے ہوتے ہیں، میں نئی گاڑی لے کے نکل رہا ہوں. اچھا وہ ہوتا ہے کہ وہ تفاخر ہوتا ہے، بینک کا بورڈ دیکھنے جا رہا ہوگا بھائی، کوئی بینک میں پیسے لینے جائے گا تھوڑی کسی کو بتائے گا کہ میں بینک جا رہا ہوں پیسے لینے کے لیے. اپنی ذاتی اچھا چلیں، میں گھر میں اکیلا ہوں اس وقت، اب آپ نے بتا دیا، نیند ہوئی ہے شاید بھائی، دیکھے تھوڑا نارمل چلنا ہے، کون بتائے گا کہ میں بینک جا رہا ہوں؟ سب یہ میرے خیال میں جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ اس کو کافی اسلام میں میری بات کی تائید بھی کریں گے کہ بندہ اپنی پرسنل چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہے. اصل میں اس کا جادو اتنا سر چڑھ کر بولتا ہے، اور اس کو مطلب نہ جانے کیوں لوگ اپنے تفاخر میں استعمال کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہوں ہر وقت. تو ایک یہ سلسلہ بھی حاجی صاحب اس میں چل رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ میرے پاس ایک عید ملنے کے لیے کہ میرے عزیز آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس کو بولنا. عزیز آئے ملنے کے لیے، رشتہ دار تھے میرے، قریبی رشتہ دار ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایسا کر دیا اس نے کہ جیسے کہ ہم کسی سے ملنے کے لیے گئے نا، جیسے عید کے وقت آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے، ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین یا ناظرین کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو. اب وہ کسی سے ملنے کے لیے گئے تو جا کے بیٹھے، تو جس سے ملنے کے لیے گئے نا وہ اپنے مہمان کو لفٹ نہیں کرا رہا، وہ اس نے بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے نا، تو کر رہے گا. تو وہ اگلا کہہ رہا ہے کہ یار ہماری کو اوقات ہے یا نہیں ہے؟ ہم اتنا پیٹرول جلا کر اتنا وقت ضائع، وقت برباد کر، وقت برباد تو نہیں بولا انہوں نے، اتنا پیٹرول جلا کر اتنا ٹائم نکال کر ہم لوگ آئے بیٹھے. تو وہ مطلب کہ ہمیں کو رسپونڈ کرنے کے بجائے، جس کو مہمان نوازی کہتے ہیں، خوش اخلاقی کہتے ہیں، ایک ملن ساری کہتے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اس سسٹم نے ہماری ملن ساری، ہماری مہمان نوازی اور اس طرح چیزوں کو بھی بری طرح متاثر کیا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. یہ کل کی بات کر رہا ہوں، جو گزشتہ کل ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ یا سن رہے ہوں، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار آپ ایسا کرتے ہو نا تو یہ بولنا آپ میری طرف سے بھی کہ یار ایسا نہ کریں یار، ہماری بھی کوئی اوقات ہے نا، ہماری بھی کوئی ویلیو ہے. تو ہے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کی فیل ہوتی ہے. اچھا اب اسی طرح باپ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹا لے کر بیٹھا ہوا ہے، ارے یار باپ بیٹا لفٹ تو کرا یار، باپ کے لیے تو نہیں بولے گا نا گھر کی ملکی دال برابر ہے. تو وہ یہ سارا جو ہمارا جو کلچر بنا ہوا ہے، تو یہ اس طرح بھی غالباً میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سوشل میڈیم نے ہماری اس طرح کی جو اخلاقیات جو تھی اس کو تباہ کیا. اور اب جنہوں نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا یا جن کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا، وہ ان کے بارے میں کوئی اچھا تاثر تو نہیں نہ رکھیں گے. جب بات ہے ٹھیک ہے، انہوں نے مٹھائی بھی کھلا دی ہوگی، انہوں نے کوئی دودھ بھی پلا دیا ہوگا، لیکن جو ایٹیٹیوڈ ان کا جو فرسٹ ٹائم تھا وہ ایٹیٹیوڈ ان کا نیگیٹو تھا. اور وہ اگلا کو یہ فیل ہوا کہ لگتا ہے میرے آنے کے سے کوئی نوٹس نہیں لیا. جبکہ وہ کہ ہماری کتابوں میں اسلام اور شریعت کی جو تعلیم ہے وہ یہاں تک ہے کہ جب کوئی آئے تو تھوڑا سا سرک جاؤ، آئے تو تھوڑا سا سرک جاؤ. یعنی کہ جب آئے تو اس کو جب آپ سرکیں گے تو اس کو لگے گا کہ یار میرے آنے کا انہوں نے کوئی نوٹس لیا ہے، تو اس کا دل خوش ہوگا. اب آپ بیٹھے ہوئے کوئی آیا تو آپ کو لگے گا اب خیر ابھی لائے ہوئے ابھی آپ آئے ہیں تو میں تو براہ راست تھا، صاحب میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے سب کچھ کر. لیکن ایک ہوتا ہے کہ یار آئے اور آدمی وہی نہ دے تو آپ کو لگے گا کہ یار اس کو میرے آنے کا کوئی اس کو فرق پڑا یا نہیں پڑا، یا کوئی نوٹس نہیں لیا. یار میں اتنی دور سے سفر کر کر آیا ہوں، براہ راست سلسلے میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں. تو اب یہ مطلب کہ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے میرے آنے کا کوئی نوٹس لے، میری اہمیت میرے سامنے رکھی جائے. لیکن اب اس نے جو ہے نا اس کے استعمال نے اسپیشلی جب سے سوشل میڈیا آیا، موبائل نے کیا تھا
ٹیلی فون کے ذریعے ہم لگے رہتے تھے اور ہم وہ نہیں مطلب کرتے تھے. موبائل نے کیا تھا ایسا؟ موبائل نے بھی ہماری زندگی کو تقسیم کیا, ہماری ترجیحات کو بھی اور ہماری توجہات کو بھی. اس موبائل فون نے تقسیم کیا. اس کے پلس کا تو کوئی انکار نہیں کرے گا. اتنے پلس ہیں موبائل فون کے کہ آپ جتنی آسانی کے ساتھ رابطہ, زندگی آسان بنا دی, لیکن ہماری حرکتوں نے ہمارے لیے آسانی میں ایسی مشکل پیدا کر دی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یوں پھر اس کے بعد جب یہ انٹرنیٹ موبائل میں جب داخل ہوا, پہلے یہ مطلب کہ ایک مشکل کام تھا, وہ تار لینا, یہ لینا, اتنا بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا, یہ سب کچھ کرا کر پھر آدمی ٹائم نکال کر بیٹھتا تھا اور یہ سب چیک کرتا تھا. لیکن جب سے یہ انٹرنیٹ موبائل فون میں آ گیا, پھر موبائل فون جدید ہو گئے, اسمارٹ فون آ گئے, اینڈرائڈ, اور یہ مطلب اس طرح کے جو 2-4 مشکل نام ہیں یہ آ گئے. تو اب انہوں نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لے لیا, اور اب وہ ایک ہاتھ میں ایک ایسا پیس ہے کہ وہ اسی کے اندر وہ 200, 250, 500 سے لگے ہوئے ہیں. گھر میں ماں انتظار کر رہی ہے, باپ انتظار کر رہا ہے کہ یار بیٹا کو توجہ دے گا. اچھا بیٹا کچھ دل کی بات کرنا چاہتا ہے, بیٹے کی کوئی صدمے ہے تو باپ لگا ہوا ہے, بیٹا بول رہا ہے بیٹا 2 منٹ, ابو 2 منٹ. اب ابو نے وہاں 10 منٹ لگا دیے اور ابو کا ٹائم پورا ہو گیا, ماں کا ٹائم پورا ہو گیا. بچوں کی امی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے, وہ نہیں کر سک رہی کہ آپ اس پہ لگے ہوئے ہیں. آپ اپنے بچوں کی امی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگی ہوئی ہے. کیونکہ بہت کم ہی اسلامی بہنیں ہوں گی جو اس کا استعمال نہ جانتی ہوں. اب تو مطلب بچیوں کو دیا جا رہا ہے, یعنی اب بھی اگر شاید ایک طبقہ ہمارا بچا ہوا ہوگا اسلامی بہنوں میں, ایسے گھرانے آج بھی موجود ہیں جو شاید بچے ہوئے ہوں گے. لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح چھوٹی بچیوں کو, جس طرح کے یہ الیکٹرانک ڈیوائسز میں لفظ بول دوں گا, ٹھیک ہے نا, برقی آلہ, یہ میرے چینل کے ناظرین لے لیجئے, یہ برقی آلات, اس میں موبائل فون بھی آ گئے, آئی پیڈس بھی آ گئے, لیپ ٹاپ بھی آ گئے, کمپیوٹر بھی آ گئے, ایوری تھنگ آ گیا. میں برقی آلے کا لفظ استعمال کروں گا اور اس کو آپ انگلش سے بولیں گے الیکٹرانک ڈیوائس. صحیح ہے نا, یہی کہیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ سمجھ آئے. اب اس طرح کے برقی آلے, الیکٹرانک ڈیوائس وغیرہ اب جب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیا جا رہا ہے, جب آپ ویڈیو گیم کے نام پر دے رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کے یوز ٹو. اچھا اب آگے بڑھے تو اب ہمارے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں بھی میرا خیال ہے شاید آگے جا کر جو میرا اپنا جو انفارمیشن سے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ آگے جا کر شاید یہ کتابوں کا بوجھ تو ختم ہو جائے گا, ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے. کتابوں کا بوجھ ختم ہو جائے گا اور شاید ایک یہ پی سی ٹیبلٹ رہ جائے گا. اسی کے اندر کریکولم ہوگا, شاید اسی کے اندر آپ کا سلیبس ہوگا, شاید اسی کے اندر آپ کا ہوم ورک ہوگا, اسی کے اندر شاید ورک شیٹس ہوں گی, اسی کے اندر چیک ہو رہا ہوگا, اسی کے اندر مارکنگ ہوگی, اسی کے اندر نمبر دیے جا رہے ہوں گے, اسی کے اندر بٹن دبا کر سیدھا ماں باپ کو اس کی رپورٹ سینڈ کی جا رہی ہوگی. میں بھی میرا ایک اپنا مائنڈ ہے, جس طرح کے یہ ایجوکیشن سیکٹرز کی انفارمیشنس آ رہی ہیں تو کل کو ہمارے بچے جو ہے نا وہ بھی, کیونکہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ ایک اسکول کے اندر, میں اسکول نہیں جانتا کون سی ہے, ایک اسکول کے اندر فرسٹ کلاس کا بچہ, پہلی کلاس کا مدنی منا, اب وہ مدنی منا دعوت اسلامی کے ماحول میں, لیکن یہ کسی اور اسکول کا ہوگا. اب پہلی کلاس فرسٹ کلاس کے بچے کی ایج کیا ہوگی؟ 5 سال. وہ اپنی کلاس ٹیچر کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا وہ, میں نام نہیں لیتا سوشل میڈیا کا, کہ آپ مجھے وہ اپنا وہ اس کا اکاؤنٹ نمبر دے دیں, میں ایڈ کر لوں, میں آپ کو انفارمیشن دیتا رہوں گا. میرے کو پتا چلا یا گھوس پاک ہے, یہ پہلی کلاس کا بچہ کیا باتیں کر رہا ہے. اب یہ ماحول ہے. اب یہ 4-5 سال کے جو ہمارے بچے ہیں یہ اب مسوں کو ایڈ کرنے لگیں گے تو اب آپ خیر منائیے کہ میری آنے والی نسل ہے کیا ہوگا. پر مجھے تو میرے باپا کی دعا یاد آ رہی ہے, آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ جو پیش کیا ہے, اللہ تعالیٰ بس اس کی قبولیت کے ایسے آثار نظر آئیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. تو اب اس کے لیے اللہ کہہ رہے اب بیٹھے ہوئے یہ لے کر, تاکہ آپ کے سامنے اس کی تباہی اور بربادی آ جائے. جی آپ بچوں کے بارے میں فرما رہے تھے, تو بچوں کے حوالے سے کہ یہ عرض کرتا چلوں
कि ऐसे बच्चों के बारे में इत्तलात मिल रही हैं जो स्कूल में आकर पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करने और बाकायदगी से मिलने जुलने में नाकाम हैं, और इसकी वजह इनकी ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया और डिजिटल खेलों में दिलचस्पी है। यार ये बच्चों में रमज़ान ये- मुबारक में जो इयादत जो बापा करते थे, शायद आपने देखा होगा मदनी मुज़ाकरे में, तो अगर हमारे वो, खैर मुझे याद नहीं रहा कि मैं इसको निकलवा के रखता, एक इस्लाम भाई की बापा ने इयादत की, इनके बच्चे को इयादत की, इतने मोटे मोटे गिलासेस थे, नज़र नहीं आ रहा था, आपने देखा था रमज़ान मुबारक में। ये मतलब वो उसने यही बताया ना, वालिद साहब जो कह रहे थे कि ये मोबाइल पर वीडियो गेम्स कसरत, जी 2-2 घंटे ये वीडियो गेम खेलता था, और जब ये बंद करता था तो इसकी आंखें जैसे सुजी हुई होती थी। हमने नोटिस नहीं लिया, यही कहा इन्होंने, हमने नोटिस नहीं लिया, जिसकी वजह से अब इसकी आंखों के मुतालिक इसका वालिद साहब परेशान हो गए, और इन्होंने ब्लेम किया है, इनके वालिद साहब का ब्लेम जो है ना वो वीडियो गेम पर। असल तो ब्लेम इन्होंने अपनी ज़ात पर किया ना, कि हमने केयर नहीं किया और अपने बच्चे के हाथ में हमने ये वीडियो गेम के लिए हमने मोबाइल फ़ोन दे दिया। असल तो वो ब्लेम खुद पर कर रहे थे, इन्होंने अपने ही को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। सीधी सी बात है, ये इनकी हकीकत पसंदी थी कि इन्होंने अपने आप को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा दिया कि मेरी गलती थी कि मैं अपने बच्चे के हाथ में मैंने ये वीडियो गेम खेलने के लिए चीज़ दे दी और मेरा बेटा इस पर लगा होता था। अब वो वीडियो गेम का जो नशा है ना, और फिर जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आए दिन जो वीडियो गेम्स में जो जिद्दत आ रही हैं, और जिस तरह की ये एनिमेशन क्या कहते हैं, एनिमेशन टाइप की जो चीज़ें आ रही हैं, तो उसने बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब कि इन्वॉल्व कर दिया है। तो ये हैं, तो जी आप आगे बढ़। बच्चों के हवाले से मैं 2 बातें अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये कि अभी मैं अर्ज़ कर रहा था बच्चों के हवाले से कि इसमें रिपोर्ट में कहा गया कि कई तालिब इल्म तालीम में यकसर दिलचस्पी नहीं लेते, और ये आलात इनकी समझने की सलाहियतों को बुरी तरह तबाह कर रहे हैं। अच्छा, ये 2, सोशल मीडिया और गेम्स। और अभी आपने जो गेम्स का जिक्र किया, तो गेम्स के हवाले से रिपोर्ट में कहा जाता है कि वो कहते हैं सर्वे के इनकी जमात के 7 से 9 साल उम्र के बच्चों में कम से कम निस्फ ऐसे डिजिटल गेम्स खेलते हैं जो नौजवानों और बालिगों के लिए बनाए जाते हैं। यानी उस गेम्स में मतलब जो बड़ों के गेम होते हैं, एज रैंक के हिसाब से ना, जो बच्चे का लेवल नीचे होता है, बड़े का सेंस अलग होती है, तो ये छोटी उम्र के बच्चे बड़ी उम्र के अफराद के गेम खेलते हैं। अब बात आपकी वही, अभी जैसे वो आप इस्लाम भाई के बारे में फरमा रहे थे कि उन्होंने खुद अपने आप को ब्लेम किया, तो यहाँ पर भी यही सिलसिला है कि देखने वाला कोई नहीं है, लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है कि बच्चे खेल क्या रहे हैं। हाथ में दे तो दी अपना डिवाइस कि जी बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे, बच्चे सीखेंगे, लर्निंग होगी बच्चों की, लेकिन ये तो देखिए कि इस लर्निंग में वो कर क्या रहे हैं, किस चीज़ की लर्निंग हो रही है उस बच्चे की। तो ये बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। और मैं चाहूँगा कि हम एक बहुत बड़ी तादाद, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल को देखती है, सुनती है, उन तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए कि वो अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस लगाएं। कैसे लगाएं? कमरे में बंद करके बेडरूम तो हमने बना कर दिए ना भाई, अलग अलग। यही तो है, सब रिव्यू करना पड़ेगा। तो क्या कमरे बंद कर दें, स्टोर बना दे बेडरूम को, क्या करें? अब बेडरूम बना के दे दिए इनको, अलग से पलंगे चलंगे लगा कर दे दी, फिर वो जो है अब हमने ही क्या है वही। तो अब क्या करें, अब इतना हम खुद फॉरवर्ड हो गए कि अब पीछे आना हमारे भी ऐसा लगता है जैसे कि बस में है नहीं है, बस क्या बोलूं, बस है कि मिनी बस है, लेकिन प्रॉब्लम हो गया है, क्रिएट हो गया है, और इसको बड़ी संजीदगी से लेने की जरूरत है सब, क्योंकि बच्चे हैं और नक्श हो अगर इनका माहौल तब्दील किया जाए। वो मेरे सिस्टम पे इस्लाम भाई जो हमारे जो डॉक्टर साहब थे, इन्होंने आखिर में गालिबन वो मजहबी रुझान के हवाले से कुछ मदनी फूल दिए थे। अगर वो मदनी फूल मुझे दोबारा सुना दिए जाएँ कि अगर ये मजहबी तौर पर अगर इनकी तरबियत हो जाए तो हो सकता है कि इनका माइंड चेंज हो जाए। अच्छा, कटवा दिया? अच्छा, नहीं था, अच्छा ठीक है। तो मैंने डॉक्टर साहब के तासुरात लिए थे, वो कह रहे थे अगर ये मजहबी तौर पर अगर इनकी थोड़ा सा माइंड चेंज किया जाए ना तो हो सकता है। अब मजहबी तौर पर किस तरह तब्दीली आ सकती है, यानी कि लाइन तब्दील होने से माइंड तब्दील हो जाएगा। असल है लाइन तब्दील करना, माइंड तब्दील हो जाएगा। हमारे पास वो वीडियो तासुरात हैं कि इनकी लाइन तब्दील हुई तो इनका माइंड तब्दील हुआ। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कहां लाइन तब्दील हुई और कैसे माइंड तब्दील हुआ। आइए देखते हैं। हाजी इमरान ताहिर से मेरी दरख्वास्त ये है कि जो सोशल मीडिया लोग इस्तेमाल कर रहे हैं
ان کے لیے مدنی پھول عطا فرمائیے. کیا کیا نیت ہونے چاہیے جو اس سے ریلیٹڈ ہمارا کام ہے, نیٹ وغیرہ جو بھی ہمارا میڈیا ہے, ایڈورٹائز ایجنسیز ہے یا کریٹو ڈپارٹس ہے, جو بھی گرافک سیلنگس ہے, کہ کوئی ایسے مدنی پھول ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. مرکز الاولیاء لاہور سے میرا تعلق ہے. میں پہلے ساری رات انٹرنیٹ یوز کرتا تھا. میں روکنے کا اس لیے اشارہ کیا ہے کہ اس میں ایک وضاحت کرنی میری رہ گئی تھی. وضاحت یہ کرنی تھی کہ اس میں ہمارے بعض اسلامی بھائیوں نے, ابھی جیسے میرے ان سے کانٹیکٹ ہوا تھا اسلامی بھائیوں سے, تو انہوں نے بھی مجھے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے بعض تاثرات دینے والوں نے اس خاص ویب سائٹس کے نام لیے ہیں, سوشل جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں. تو اب چونکہ ہم اپنے چینل کے ذریعے کسی ویب سائٹ کو پروموٹ نہیں کرتے, فیمس نہیں کرتے, نام نہیں لیتے, کہ خائی نہ خائی ایک تو ایڈورٹائز ہو جائے, نیگیٹو کے پوزیٹیو, ایڈورٹائز ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ بدنام ہو کر بھی اپنا بزنس بڑھاتے ہیں. اللہ کرے میری اشارہ آپ سمجھ جائیں کہ تھوڑی سی بدنامی اٹھاتے ہیں, دنیا بھر میں ان کا ایشو بنتا ہے, اور ایشو بننے کے بعد پھر اس کو وہ بھی دیکھتا ہے جو نہیں دیکھتا تھا, اور یوں ان کے اپنے یوزر بڑھ جاتے ہیں. پہلے ان کے یوزر اگر 10 لاکھ ہوتے تھے تو صرف بدنامی کی وجہ سے ان کے یوزر 50 لاکھ ہو جاتے ہیں. جب یوزر بڑھ جاتا ہے تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ بڑھ جاتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ بڑھ جاتی ہے تو ان کی ارننگ بڑھ جاتی ہے. کبھی کس کے جذبات سے کھیل کر, کبھی کس کے جذبات سے کھیل کر, کبھی کس کے جذبات سے کھیل کر, یہاں تک کہ انہی سوشل میڈیاز کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا, ہمارے عشق و محبت کے جذبات سے کھیلا گیا, ہماری عقیدتوں سے کھیلا گیا. لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ ان میں سے بعض وہ میڈین ہیں, میڈیا وہ ذرائع ہیں جو ہمارے جذبات سے کھیلتے رہیں, اور اب بھی کھیلتے ہیں کھیلنے والے. لیکن ہم ہیں کہ بس وہ دھن چڑھی ہوئی ہے. یعنی میں آپ کو ایک دل خراش واقعہ بتاؤں, میں دکھا نہیں سکتا. ہمارے اسلام بھائی جو تاثرات لینے کے لیے جب گئے نا, تو ایک گلے پڑ گیا آدمی, میں جانتا ہی نہیں ہوں, میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, مجھے میرے اسلام بھائی کہہ رہے تھے, گلے پڑ گیا. جب ان سے پوچھا گیا نا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو کہنے لگا ارے بھائی اب اس کو تو چھوڑو, یا یہ بھی بند کرواؤ گے, اور بھائی وہ جو لڑا ہے ہماری قوم سے, تو اب وہ اس کو کیا آنر کریں گے بیچارے کو, اب ایسوں کا کیا نکالے. بس چھوڑو نہ چھوڑو نہیں ہے, ہم تو آپ کے سامنے دین اور اسلام کی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ان کاموں کو ترک کر دو جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. پہلی بات یہ حدیث پاک کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, جس میں دین کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. پہلی بات. دوسری بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جنت پہ جانے کے بعد بھی جس چیز پر حسرت کرے گا نا, وہ یہ ہوگی کہ جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا. اور میں نے اپنے سلسلے کی ابتدا میں 2 باتیں عرض کی تھی کہ ایک تو بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ چیز گناہ کروا رہی ہے, یہ بہت بڑا نقصان ہے. یہ چیز گناہ کا, اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات اس چیز کے ذریعے بندہ کفر میں پڑ رہا ہے, کفر میں پڑنے کا اندیشہ ہے. کفریات ویڈیوز, مطلب کفریات گانے, کفریات ڈائلوگز, کفریات والی چیزیں, اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ڈر ہے کہ اس پہ کفر میں پڑ جائے, اب ایمان ہی جو برباد کر دے تو پھر اس کا رہا کیا. یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے. دوسرا نقصان گناہ میں پڑنا, حرام میں پڑنا, اللہ کی نافرمانی میں پڑنا, یہ دوسرا نقصان. پھر تیسرا نقصان جو ورس کم ٹو ورس بھی اگر آپ آ جائیں, منیمم بھی آ جائیں, تو وہ یہ ہے کہ اس فیل نے آپ کو نیکی کرنے سے روک دیا. اگر اس کام کے ذریعے, اس ڈیوائس کے ذریعے, اس سائٹس کے ذریعے آپ کو نیکی کر جاتے تو ایک اپنی جگہ پر ہے کہ وہ نیکی کر جائیں, لیکن یہ کام تو نیکی کرنے سے بھی روک رہا ہے نا, نیکی والے رجل و ثواب والے کام سے بھی یہ کام ہمیں روک رہا ہے. ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے, ذرا مفتی صاحب کے لیے جگہ بنا دیں. جی مفتی صاحب یہاں آ جائیں گے. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ مطلب کہ عرض کرنے کا مقصد ہے, 3 میں نے میجر لاسز آپ کو بتائے, میجر ڈس ایڈوانٹیجز بتائے, میجر نقصان بتائے. کہ ایک تو یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے معاذ اللہ بندہ کفر میں پڑ جائے جہالت کی وجہ سے. دوسرا نقصان حرام اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونا. تیسرا نقصان اس کے ذریعے نیک
कि नेकी के काम से रुक जाना। मिसाल के तौर पर तिलावत से रुक गया, जिक्र से रुक गया और दीगर उससे इबादत वाले नेकियों भरे कामों से रुक गया। खैर, तो माहौल के बदलने से, यानी मैंने जो बात की कि लाइन तब्दील होने से माइंड तब्दील हो जाता है, तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन कहीं कहीं आपको रुकता टूटता हुआ थोड़ा सा आपको नजर आएगा, तो आप ये नहीं समझिएगा कि हमारे इस्लाम भाई ने एडिट गलत किया है। वो उन्होंने वो जगह पर वो लफ्ज काटे कि जो शोहरत आपको लगेगा कि यार ये क्या बात नहीं समझ में आई, तो अब ये थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे इस्लाम भाई क्या कहना चाहते हैं और किस तरह लाइन के बदलने से इनका माइंड बदला है। मरकजुल औलिया लाहौर से मेरा ताल्लुक है। मैं पहले सारी रात इंटरनेट यूज़ करता था, मोबाइल यूज़ करता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच था। तो जब से मुझे हाजी इमरान अतारी ने, हज़रत साहब ने इसके मिसयूज़ के नुकसानात बताए हैं और ये मैंने बयान सुना, तो एकदम से मैं लर्ज़ गया हूँ कि यार इसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं। तो मैंने इंशाल्लाह नियत की है कि अब इनका मिस यूज़ नहीं करूँगा, अगर इनको यूज़ करूँगा तो इनको पॉजिटिव यूज़ करूँगा। मैं 10 दिन के एतकाफ़ के लिए हूँ और मैंने यहाँ आके दाढ़ी की भी नियत की है। इंशाल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी दाढ़ी रखूँगा और मैंने ये अज़म किया कि आई मस्ट ट्राई टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इंशाल्लाह। मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से 30 दिन के एतकाफ़ के लिए हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, मैंने यहाँ पर 30 दिनों में बहुत कुछ सीखा। मैं घर में मदनी चैनल देखता था जिसमें एक सिलसिला इबरतनाक खबरें, जिसमें निगरान शुरा हाजी इमरान अतारी बयान फरमाते थे। उनका बयान देकर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैं विलिंग से तौबा करता हूँ और आइंदा कभी भी विलिंग नहीं करूँगा। और यहाँ पर आकर उन्होंने काफ़ी तरगीब दिलाई कि इंटरनेट और का गलत इस्तेमाल ना कीजिए, इससे काफ़ी तबाही है, खासकर नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए। मैं नियत करता हूँ कि आइंदा कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा, ना गलत इस्तेमाल किसी चीज़ का करूँगा। मैं खुद भी इससे बाज रहूँगा और दूसरों को भी मना करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। I am belong to Lahore, and I have told here about the ban of social media. Social media nowadays is very fast, but Nigarani Shura told us that this misuse is very bad for us. I have tried that I will not do it, inshallah. In the next time, in the future, I will use it for only important purpose, not for misuse. मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से तशरीफ़ लाया हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा इधर एतकाफ़ किया है, जिसमें निगरान शुरा का जो सोशल मीडिया पर बयान था उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। मैं तौबा करता हूँ कि इंटरनेट को मिसयूज़ नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह मैं उसका सही इस्तेमाल करूँगा। इंटरनेट के ज़रिए अपने दोस्तों को दावत इस्लामी के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेकी की दावत है वो दूंगा, और जितने भी मेरे दूसरे दोस्त अहबाब हैं उन्हें भी इंटरनेट ये चीज़ें इनसे मना करूंगा कि वो इसका मिस यूज़ ना करें। इंशाअल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि अब मैं जो अपनी ज़िंदगी है वो इस्लाम के मुताबिक गुजारूं। मेरा ताल्लुक मॉडलिंग से था, फैशन शो से था। मैं फैशन शो अटेंड करता था, मीडिया से मेरा ताल्लुक था। मगर जब मैंने बाबा के बयानात सुने, उनके अज़ाब सुने, तो मैंने दिल से नियत किया कि इंशाअल्लाह इत्काफ़ को जाने के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, और जो जो मेरे यूज़ करता था और जो जो उसमें गैर महरम औरतें, लड़कियां जो भी हैं, इंशाअल्लाह मैं उन सब को अपने अकाउंट से डिलीट कर दूंगा। और इंशाअल्लाह मैंने मदनी तरबियत कोर्स की भी नियत की है और हर महीने काफ़िले की भी नियत की है। आपसे अर्ज़ है कि मैं इस फैसले पे अपने कायम रहूं, मेरे लिए दुआ करें। और अब तक जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की, फैशन शो में किया वगैरह वगैरह, सबसे मैं तौबा करता हूं और इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का काम करके इंशाअल्लाह एक नेक इंसान बनूंगा। 10 दिन के एतिकाफ़ में हम आए हुए हैं यहाँ पर। हमने जो निगरान शुरा का बयान सुना, इंशाअल्लाह ताला नेकियां करेंगे अब, और अब दाढ़ी की नियत करिए इंशाअल्लाह। मैं सक्खर से 10 दिन के एतिकाफ़ में हाजिर हुआ हूँ। यहाँ 10 दिन के एतिकाफ़ में वाकई बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मदनी मुज़ाकरा, बापा का मदनी मुज़ाकरा, वो तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। निगरान शुरा ने जिस तरह सोशल मीडिया की तबाहकारियाँ बताई हैं, और मैं खुद भी इसमें काफ़ी मुब्तला हूँ, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ, लेकिन निगरान शुरा के उस बयान के बाद जहन बनाया है कि आपके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा परहेज़ करेंगे और ज़रूरतन इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा हमने दूसरी भी बुराइयों से इंशाअल्लाह तौबा की है कि
ہم جس طرح یہاں پہ جھوٹ کے خلاف جنگ کی ہے، غیبت کے خلاف، ان سب سے توبہ کی ہے اور انشاءاللہ ان سب سے بچنے کی کوشش کریں گے. 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں اور یہاں 10 دن کے اعتکاف میں نے وہ کچھ سیکھا کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم نے ساری زندگی پچھلی اپنی لائف میں جو ہے نہیں سیکھ پائے تھے. ہم یہاں پر آگے باپا کے بیانات اور نگران شورا کے بیانات میں ہم نے یہ سیکھا کہ وہ گناہ جو کہ غیبت چگلی وغیرہ جو تھے جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بٹ یہاں آگے پتہ چلا کہ یہ بہت بڑے گناہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ آپ اس سے بچیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم لوگ وغیرہ نیٹ وغیرہ یوز کرتے تھے، یہاں آگے نگران شورا کے بیان سے اور باپا کے بیان سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ نیٹ جو مس یوز کرتے ہیں خدا را وہ نہ یوز کریں. ہم بھی یوز کرتے تھے بٹ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم خود بھی بچیں گے اور انشاءاللہ عز و جل دوسروں کو بھی بچائیں گے. میرے کمپیوٹر کے اندر بہت سارے سانگ جو ہے وہ میں نے سیو کیے ہوئے تھے، ہر سنگر کے سانگ میرے پاس تھے، تو الحمدللہ عز و جل میں نے اب نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل میں تمام سانگ وغیرہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دوں گا اور انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو ڈیفرنٹ نعت خواہ ہیں ان کی انشاءاللہ عز و جل نعت سنوں گا اور انشاءاللہ عز و جل جو دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں ان کے بیانات وغیرہ سنوں گا اور دوسروں کو بھی ترغیب دوں گا. میں باب المدینہ کراچی سے 10 دن کے لیے اعتکاف پہ آیا ہوں. میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا. یہاں پر میں نے یہ سیکھا کہ ہم لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پر یہاں آ کر بابا جان نے ہمیں بتایا چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بھی بہت فائدے ہیں. میں نے یہاں پہ داڑھی کی نیت کی ہے، انشاءاللہ 1 مٹ میں داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ، اور سر پہ انشاءاللہ امامہ بھی سجاؤں گا. نگران شورا سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. الٹے سیدھے جتنے بھی کانسیپٹ تھے میں نے سب ختم کر دیے ہیں اور انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھوں گا اور میں نے نیت کی ہے ہر ماہ 3 دن کے قافلے پہ بھی جایا کروں گا انشاءاللہ عز و جل. میں فیضان مدینہ میں 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے بابا کے مدنی مذاکروں سے سن کے یہ نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل میں داڑھی شریف اور امامہ شریف سجاؤں گا اور نگران شورا کا بیان سن کے انشاءاللہ عز و جل سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کرے گا. انشاءاللہ عز و جل میں 5 ٹائم کا نمازی اور انشاءاللہ امامہ شریف سجاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. میں یہاں 3 دن کے نفل اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. آج حاجی عمران کا بیان سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں انشاءاللہ اب یہ سوشل میڈیا نہیں یوز کروں گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے سوشل میڈیا سے ریموو فرما دیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں آ جائے. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ سے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں فیضان مدینہ میں تو مدینے کا سمے. میں یہاں پہ فیضان مدینہ میں 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھا ہوں. یہاں پر آنے سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اپنے اللہ پاک سے اور اب انشاءاللہ کوئی کانٹیکٹس پہ رابطہ اور کوئی گناہ نہیں کروں گا اور مدنی قافلوں میں جایا کروں گا. میرا نام ڈاکٹر فہیم دانش ہے. میرا تعلق میڈیا سے ہے، اخبار سے ہے. یہاں پر میں نفلی اعتکاف میں ہوں اور میں جب سے یہاں پر آیا ہوں اور جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پیدا ہونے والی برائیاں ہیں اور جو بہت زیادہ خطرناک حد تک پہنچ چکی ہیں، اس کے بعد حضرت صاحب جس طریقے سے ہدایات دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے، جس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جس طرح سے نگران شورا نے اس جانب توجہ دلائی ہے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کے اوپر ہے کہ لوگ پہ اپنی آئی ڈی بناتے ہیں اور اس پہ اتنی زیادہ اٹریکشن دیتے ہیں کہ لوگ اس میں خود بخود ایڈ ہو جاتے ہیں. بعض لوگ تو اس کو مس یوز اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ غلط ناموں کے ساتھ اپنی آئی ڈی بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو مختلف جگہوں کے اوپر بلاتے ہیں. اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، اس میں لڑکے بھی شامل ہیں. بعض جو ہیں وہ لڑکیاں لڑکے بن کر بات کرتی ہیں، بعض لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بن کر بات کرتے ہیں. میری نیت بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں بھی اس کو بہت کم سے کم استعمال کروں گا کہ وہاں پر جہاں اپنے ریئل رشتہ داروں کے ساتھ اگر ہمیں کوئی کانٹیکٹ کی ہے تو صرف اس حد تک ہم استعمال کریں گے. یہ آج سے میری نیت ہے، چونکہ میں یہاں پر نفلی اعتکاف میں بھی ہوں، کہ انشاءاللہ تعالی میں خود بھی اس کو کم سے کم استعمال کروں گا اور لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کا استعمال کم سے کم کیا جائے تاکہ سوشل میڈیا پہ آنے والی برائیوں سے ہم کو چھٹکارا حاصل ہو سکے. اور میں ایک بات اور زیادہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری اپنی جو آبزرویشن میں ہے، دیکھنے میں یہ آیا کہ چونکہ میں خود بھی کے اوپر ہوں کہ لوگوں نے حضرت صاحب کی تصویر کو لگا کر اور اپنے نام میں قادری اور طارق لکھ کر، اس میں زیادہ تر خواتین بھی شامل ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں کہ لڑکوں کو وہ بیوقوف بنا رہی ہیں. میں حضرت صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یا نگراں شورا سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کے اوپر پابندی لگا دیں کہ حضرت صاحب کی تصویر کوئی بھی اپنی آئی ڈی کے اوپر استعمال نہ کرے
تاکہ ہمارے جو اہل سنت والے ہیں، جو حضرت صاحب سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ جو حضرت صاحب کی تعلیم کو، ترویج کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ اس دھوکے میں نہ آئے کہ یہ تبلیغ جو ہے وہ حضرت صاحب کے تصویر کی طرف سے ہے تو یہ حضرت صاحب کے چاننے والے ہیں۔ میں ضلع لودھرا سے یہاں پر اعتکاف میں آیا تھا۔ پاپا جی کے بیان سن کر، مدنی مذاکرے سن کر بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ اسی طرح میں نے سوشل میڈیا کی برائیوں سے متعلق بھی بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج عام بچہ بھی استعمال کر رہا ہے، جس کے استعمال میں موبائل ہے، فحش قسم کی اور بری ویب سائٹیں استعمال کرتا ہے۔ میں آج سے انٹرنیٹ کا استعمال اچھے طریقے سے کروں گا، جیسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہو گئی، مدنی چینلز کے مدنی مذاکرے وغیرہ ہو گئے، اور جو لوگ ہمارے ایریا میں جن کو صحیح معنی میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کتنی بڑی برائی ہے، ان کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ لائن کے تبدیل ہونے سے مائنڈ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دعوت اسلامی کے سنتوں برے اعتکاف کی بہاریں، کیونکہ ہم نے اس اعتکاف میں چاہے وہ پیپر میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس کے ذریعے پھیلنے والی برائیاں، بے حیائیوں کو ہمارے معتکفین کے اندر ہم نے کوشش کی تھی کہ واضح طور پر ہم اس کو بیان کریں، اور باقاعدہ ہمارے ان معتکفین نے اس نیکی کی دعوت کو قبول کیا، اور اپنے پیجز سے، بلکہ ہم نے تو وہ جو گرل فرینڈ والا جو ایک تصور ہمارے یہاں بہت چل پڑا ہے، ہم نے اس پر بھی ہمارے اعتکاف کے اندر ہمارے اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا، اور انہوں نے اپنے کانٹیکٹس میں سے غیر محرم اور اجنبی لڑکیوں کے گرل فرینڈ وغیرہ کے کانٹیکٹ ختم کرنے کی نیتیں کی، باقاعدہ پیغامات دیے۔ ہے یہ بات وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ خوش قسمت یہ لوگ ہیں، نصیب والے یہ لوگ ہیں، اچھے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھی باتوں کو قبول کیا، پریکٹیکلی طور پر آگے بڑھ کر اعتراف کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اپنے عزم کا، اپنی ہمت کا، اپنے حوصلے کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس طرح لاؤڈلی اعتراف کرتے ہیں کہ تاکہ اوروں کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے کہ اگر یہ غلط، جو ہم جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں تو کیا آپ لوگ بھی اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں؟ جب ہم یہ چیز چھوڑ رہے ہیں تو آپ یہ چیز کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ان کے سامنے جو دنیا اور آخرت کے نقصانات رکھے گئے تو انہوں نے اس چیز کو چھوڑنے کو پسند کیا۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی، اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ماحول تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا مائنڈ تبدیل ہو جائے گا، ہر چیز کا درست استعمال آ جائے گا، جو منفی اور گناہوں بھرا اور غیر اخلاقی جو ہمارا جو طریقہ کار ہے، اس سے اللہ نے چاہا تو نجات نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ اگرچہ اعتکاف کی بہاریں اب نہ رہیں، یہ رمضان مبارک کے جاتے ہی اعتکاف کی بہاریں بھی ہم سے جدا ہو جاتی ہیں، لیکن دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات، مدنی قافلے، تربیتی اجتماعات، مدنی تربیتی کورس، مدنی قافلہ کورس، 12 روزہ مدنی کورس، اس طرح مدنی تربیت گاہیں جس پر 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ آئیں تو آپ کو انشاءاللہ مدنی پھول ملیں گے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹس موجود ہیں، ویب سائٹ موجود ہے dawat-islami.net، اس پر دعوت اسلامی کا مدنی چینل موجود ہے، اور دعوت اسلامی کا لٹریچر موجود ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جو ہمارے سائل محترم نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہم بور ہو جائیں گے۔ دیکھیں بور کب ہوگے جب مطلب آپ کے پاس مصروفیت نہیں ہے، بور کیسے ہوں گے؟ ہاں، اگر کسی کی تفریح یا کسی کی دلچسپی گانے سننے میں ہے، بے حیا لڑکیوں کے ساتھ مطلب بات چیت کرنے میں اور اس طرح کے حرکتیں کرنے میں ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں اگر کسی کی تفریح، انٹرٹینمنٹ اور دلچسپی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ دعوت اسلامی کے پاس یہ نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کے پاس ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری تسلی، ہماری جو تسکین ہے وہ نیک اور جائز کام کی طرف ہونی چاہیے، اور وہ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو پیپر میڈیا کے ذریعے، جس کے بکس شامل ہیں، کتابیں شامل ہیں، ٹی وی میڈیا کے ذریعے پورا اتنا بڑا مدنی چینل شامل، آپ اگر آئی ٹی کی طرف جائیں، ویب سائٹ کی طرف جائیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ موجود ہے، اور اس ویب سائٹ میں بھی کتنی ہم نے آپ کو سائٹس بنا کر دے دی ہیں، کتنا مواد، کتنی کتابیں، کتنی مطلب میڈیا گیلری الگ بنا کے دی ہے، بک لائبریری الگ بنا کر دی ہے، بہت کچھ آپ کو بنا کر دیا ہے۔ تو آپ یہاں آ کر اپنے وقت کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ میں پہلے ایک اسلام میں تو سوال کر لوں، اس کے بعد میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا۔ یہ فیک آئی ڈی کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ فیک پروفائلز یعنی جھوٹے اکاؤنٹس۔ اب کئی پروفائلز
झूठी होती हैं। जैसे लड़कों ने लड़कियों के नाम पर ही प्रोफाइल्स यानी अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं, और या ऐसे नामों से अकाउंट्स बनाए होते हैं जिनसे पता नहीं चलता कि सामने वाला कौन है। मिसाल के तौर पर एंजल लिखा हुआ होगा, क्वीन लिखा हुआ होगा, किंग लिखा होगा, तो इससे ज़ाहिर नहीं हो रहा सामने वाला कौन है। और इनमें कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ धोखा देने के लिए ही सोशल वेबसाइट्स पर आए हुए होते हैं, या ऐसे नामों से अकाउंट्स होते हैं जैसे इस्लामी भाई ने तासुरात में जिक्र किया कि वो ऐसे नामों से प्रोफाइल बनाई जाती हैं जो कि एक शख्सियत हैं, जैसे बापा हैं अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया, उनके नाम से। अब इसी तरह से दूसरों के नाम से प्रोफाइल बनाकर फिर उनकी ही इमेजेस यूज़ करके लोग प्रोफाइल बना के बैठे हुए उसमें धोखा भी देते हैं। जी, धोखा अच्छे काम भी करते होंगे। अच्छे काम भी करते हैं, अच्छे करने वाले अच्छे भी करते हैं लेकिन कम है, कम। और इस तरह से फिर एक वाक़या एक इंग्लिश मुल्क में जो है ना इसी लिहाज से पेश आया। उसमें यह था कि एक यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र का मशगला ये था, मतलब उसका मशगला यही था कि टीनेजर्स को मुख्तलिफ दिलकश अकाउंट्स और प्रोफाइल्स और तस्वीर के ज़रिए घेरना, फिर अचानक से उन फेक प्रोफाइल को हादसाती मौत या ख़ुदकशी का ढोंग रचा देना। सामने वाला घिर गया, उसके बाद जो है ना इस प्रोफाइल की डेथ हो गई। अब वो कैसे हुई, कोई हादसा हुआ या कुछ भी हो गया जिससे सामने वाले टीनेजर को परेशानी में मुब्तला कर देना था। इस अंदाज से 40 टीनेजर्स की ज़िंदगी के साथ ये हुआ, और उसके बाद फिर जाके ये जो है ना ये जुर्म सामने आया और वो पकड़े गए, ग्रुप पकड़े गए। इस पर ग्रुप बने हुए हैं, जो मेरी मालूमात है पूरा माफिया एक है। जैसे आपको मैंने शुरू में खबरें बताई कि एक ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, जो मिसाल के तौर पर एक ग्रुप है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 लड़के हैं, उसने एक लड़की को लिया और उसके ज़रिए उसने आगे राब्ता शुरू करवाया। अब नौजवान को क्या चाहिए, लड़की की आवाज़ आ जाए, लड़की का फ़ोटो आ जाए, लड़की का नाम आ जाए, तो वो मतलब कि बिल्लियों उछलता है, ओहो लड़की मिल गई, लड़की मिल, लड़की क्या मिल गई। अब समझ नहीं आती इसकी क्या समझा, लड़कियों के पीछे बावले पड़े पड़े हुए। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। तो अब ये लड़की का फोटो आ गया तो बस वो पागल हो गया। अब वो 4 दोस्तों को कहता है रो लड़की राब्ते में आ गई, लड़की के राब्ते में आ गए, लड़की आ गई कि मछली आ गई। तो अब वो मतलब कि वो लड़की के पीछे पड़ गए, चलो भाई लड़की के पीछे पड़ गए, अल्लाह ताला हमें बचना नसीब फरमाए। अब वो जी गलती हो गई जी, कसूर हो गया, आप कौन हैं, ये कौन है। अब वो दोस्तों को बोलो फ्री हो रही है, फ्री हो रही है, फ्री हो रही है, कॉन्टेक्ट दे रही है, कॉन्टेक्ट दे रही है। ये करते 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 दोस्तियां पैदा करेगी। इसके पीछे 4 लड़के बैठे हुए हैं जो उसको यूज करे। 5वीं ग्रुप, ये ग्रुप लीडर बनी हुई है लड़की, मगर उसको पता है कि ये लड़का फंसेगा लड़की से, लड़के से नहीं फंसेगा। अब ये लड़की इसके ऊपर ये भी पूरा लेते हैं कि ये किससे रब्ता करना है, छोटा मोटा कंगला आदमी इनको क्या दे देगा, तो मगर ये देखते हैं। फिर ये वो फंसेगा, अब लड़की इसको और फंसाएगी, ये और फंसेगा, आखिरकार मिलने का टाइम दे होगा। अब लड़का समझेगा मुझे मेरी मंजिल मकसूद मिल गई। अब जनाब उसका प्रैक्टिकल दीदार हो जाएगा। अब ये जब प्रैक्टिकल दीदार करने के लिए जिस मकाम पर पहुंचेगा, वहां उसके वो 4 खड़े हुए होंगे जो उसका प्रैक्टिकल काम करने के लिए आए हुए होंगे। और ये वो लड़की तो गई, वो लड़की कहाँ गई, वो है कि लड़की हमें ना, इसके भाई खड़े हुए हैं। तो ये अब ये गया लड़का, अब इसके साथ जो सुलूक होना है ना वो होना है। ये केसेस हुए हैं जो मीडिया ने दिए हैं, इस तरह के केसेस, इस तरह के ग्रुप्स बने हैं। तो अब ये मतलब कि ना करें। मेरा तो मशवरा आपसे यही है कि इसका इस तरह पागलों की तरह काम ना करें। मैं अब मुफ्ती साहब की तरफ जाता हूँ कि मुफ्ती साहब जो हमारा जो मौजू है, इस पर हमारे मुफ्ती साहब हमें क्या मदनी पुल देना चाहते हैं और इसकी किन किन चीज़ों की तरफ हमारी निशानदेही करना चाहते हैं और हमें किन किन चीज़ों से बचाना चाहते हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया के हवाले से कुछ फ़वाइद भी हैं और बहुत सारे नुकसानात भी हैं। फ़वाइद ख़ास तौर पर वहाँ हैं जहाँ पेज बनते हैं, अकाउंट्स में फ़वाइद कम हैं। मतलब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जानते हैं कि पेज जब कोई बनाता है तो वो वन वे होता है, सिर्फ वो अपनी फीडिंग डालेगा, बस अपनी फीडिंग डालेगा। अच्छा, दूसरों की फीडिंग उससे मौसूल नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी है, उसको सुपर स्टोर है, तो वो अपनी प्रमोशन जो है वो डाल रहा है कि जी
اس ہفتے یہ سیل آئی ہے اور اس ہفتے یہ سیل آئی ہے اور اس ہفتے یہ اپنے پروڈکٹ کو وہ پھیلا رہا ہے. جی ون وے ہے. یہ دعوت اسلامی کا پیج ہے, اس پر فیڈنگ ڈل رہی ہے مسلسل, مذہبی حوالے سے, ہر موسم کے حوالے سے, علم دین کے حوالے سے, فرائض علم کے حوالے سے, تو یہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. یہ ون وے سرکل ہے. دوسرا سوشل میڈیا پر ہوتا ہے فرینڈ سرکل, جس کو اکاؤنٹ شاید بولتے ہیں, ایسا ہی ہے شاید بھی, پروفائل کے ذریعے جو ہے وہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ون وے نہیں ہوتا بلکہ ٹو وے ہوتا ہے, دو طرفہ تبادلہ خیر اس میں ہو رہا ہوتا ہے. پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک آزاد فورم ہے. آزاد فورم ہونے کے ساتھ ساتھ بے لگام فورم ہے, جہاں کی کوئی اخلاقیات قانونی طور پر نہیں. ہو سکتا ہے کوئی چیدہ قانون سے بن گئے ہوں گے فراڈ کے بارے میں, یا جو بہت بڑے جو کرائم ہیں ان کے بارے میں, لیکن جو اخلاقی پہلو ہیں اس کے بارے میں کوئی قانون علم میں نہیں آیا آج تک. لوگ جو ہے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, جو چاہے بول رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ اس سے پہلے جو جتنے بھی فورم ہم نے دیکھے وہاں کچھ نہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ رکاوٹیں تھیں. جیسے اخبار چھپتا ہے تو اس میں بھی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ اخبار کا جو چھپنا ہے اس میں پوری ایڈیٹر ہوتا ہے, وہ ایڈیٹر تربیت دیتا ہے کس طرح لکھنا ہے, مشکل بات کو, ایک چیز جو نفسیات پر حاوی ہے اس کو کس انداز میں آگے پہنچانا ہے. اخباروں میں جو ہے ایسی تصویریں نہیں چھپتی بم دھماکوں وغیرہ کی کہ جس سے لوگ جو ہے ان کا دل ہل جائیں بالکل. تو میڈیا آیا تو اس میڈیا کے حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ کچھ بنائے کچھ بنائے ہوئے ہیں, ہر چیز نہیں دکھائی جا سکتی اس پر. لیکن سوشل میڈیا کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. یہ ایک بے لگام فورم ہے, جس کو جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے, جو بولنا ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے, جو لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے. نہ لکھنے والے نے تربیت لی, نہ بولنے والے نے تربیت لی, نہ استعمال کرنے والے نے تربیت لی. اور پھر جو ہے ہر ایک کی اپنی فکر, اپنا شوق اور اپنا ایک پس منظر, تو وہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. شاید یہ بنایا ہی فریڈم کے لیے ہے کہ جس کو جو چاہے کرنا ہے اس پر آ کر کرے. آزادی کیا اظہار آزادی. اب اس کے 3 سے 4 جو ہیں وہ نقصانات سامنے آتے ہیں. ایک تو نفسیاتی موضوع ہے, نفسیاتی نقصان ہے. میں گھر سے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو لیا ہوا تھا آپ نے, اور وہ انہوں نے کافی حد تک بیان کر دیا ہوگا. نفسیاتی اس کے نقصانات ہیں. دوسرا بھی آخر میں جو آپ نے بیان فرمایا یہ مالی اور جانی نقصان ہے کہ جناب وہ اس کو استعمال کر کے اغوا کر کے لے جاتے ہیں, مالی فراڈ کرتے ہیں. میں جن 2 چیزوں پر کلام کروں گا وہ ہے سوشل میڈیا کا فکری اور اساسی اور بنیادی نقصان, اور دوسرا عملی نقصان. فکری نقصان کیا ہے کہ ایسے پیجز آج بھی موجود ہیں, اردو میں موجود ہیں, جو اسلام مخالف مواد مسلسل نشر کر رہے ہیں. پاکستان میں ممکن ہے وہ اپنا جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو بلاک کیا ہو. امارات میں کسی نے مجھے کھول کر دکھایا تھا کہ مفتی صاحب یہ دیکھیں اردو میں پیج بنایا گیا ہے جو بالکل اسلام کے مخالف ہے. یہ نہیں کوئی کسی فرقے نے بنایا, نہیں. اب وہ غیر مسلموں نے بنایا ہے, کس نے بنایا ہے, کیا ہے اور کیا نہیں, جس میں اہانت اور نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو اب اسے جو ہے وہ اسلام کے مخالف بھی استعمال کیا جا رہا ہے. پھر ابھی کچھ دن پہلے ہی, 2-3 مہینے پہلے, ایک باقاعدہ جو ہے وہ مہم چلائی گئی. فیس بک پر ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی تربیت سوشل میڈیا پر, جی ہاں, پرائیویسی کس طرح رکھنی ہے, اپنے آپ کو کس طرح سیکیور کرنا ہے, یہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہیں, یا ممکن ہے اس کے علاوہ بھی وہ چاہیں تو آپ کے پیج پر کوئی پوسٹ شائع کر سکتے ہیں. یعنی آپ بیٹھے ہوں گے گھر آرام سے, آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے پیج سے یا آپ کی ٹائم لائن سے لوگ کچھ مواد دیکھ رہے ہیں. یعنی کوئی بھی آ کے اس کو ٹیگ شاید بولتے ہیں, ٹیگ کرے گا
آپ کی ٹائم لائن پر آ جائے گا اور آپ ایسا لگے گا کہ آپ نے شیئر کیا ہے. تو اس طریقے سے 2-3 مہینے پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ایک پوری لابی نے اس طرح کے خاص طور پر مذہبی لوگوں کے اکاؤنٹس پر گستاخانہ مواد ٹیگ کیا، جس میں معاذ اللہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا. جب اس طرح کی چیزیں علم میں آئیں کہ اس طرح ہو رہا ہے تو پھر دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے جا کر اسلام آباد میں جو اس کا متعلقہ فورم ہے وہاں جا کر ملاقات کی باقاعدہ افسران سے اور کہا کہ یہ فورم ہے اور آپ براہ کرم ان پیجوں کو ڈیلیٹ کروائیں، یہ کہاں سے چل رہے ہیں. تو اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کروایا گیا. تو اب یہ دیکھیں یہ کوئی وہ نہیں ہے صرف کہ کسی نے خود پیج بنایا ہوا اور وہ جو چاہے کر رہا ہے، نہیں، بلکہ ایک چیز کو پھیلایا جا رہا ہے، باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اپنے مذموم مقاصد جو ہیں اسے عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ حیران ہوں گے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی حیران ہوں گے کہ ایک فورم ہے، فورم سے مراد یہ کہ طبقہ گروہ ہے، ایک گروہ ہے، وہ امیر اہل سنت کا نام لینا ہی پسند نہ کرے. اس نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے سوشل میڈیا پر اشتہار بھی آتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اپنے پیج کا اشتہار چلوا سکتی ہے کہ ہم نے اس نام سے پیج بنایا ہوا ہے. تو اس گروہ نے امیر اہل سنت کی تصویر لگائی اور مطلب کہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ خوب پیسے دیے ہوں گے، ظاہر بات ہے اشتہار لگوانے میں پیسے لگتے ہیں. امیر اہل سنت کی تصویر لگا کر اپنے پیج کو مشہور کروایا. تو یہ کتنی مذموم کوشش ہے کہ پروپیگنڈا کرنا ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے کسی بھی طرح، حالانکہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے. پچھلے دنوں ایک مذہبی شخصیت ہے، ایک ناطخواں ہیں، ان کے متعلق چل پڑی جناب کہ فلاں ملک میں جانے میں پابندی لگا دی گئی ہے اور ایک جعلی خبرنامہ بنایا گیا، پھر لوگوں نے اس کا رد کیا. تو کیا پروپیگنڈا لوگوں کو کرنا ہو تو اس کے ذریعے آسانی سے کر سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہند میں انتخابات ہوئے، اخباروں میں اس کے بارے میں کافی چیز آتے رہیں، تو یہ پڑھنے کو مطلب میری نظر سے بھی گزرا کہ وہاں کے بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ جی ہم لبرل جو جماعتیں ہیں ہم ان کی حمایت کریں گے، ہم جو اور جماعتیں ان کی حمایت نہیں کریں گے، ہمیں وہاں نقصانات ہیں. اب میں آئی پیڈ پہ اگر کبھی استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے تو کرتا ہوں، تو پی سی وغیرہ پر اگر کریں تو اشتہارات سائڈ میں آتے ہیں، لیکن آئی پیڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لائن پر یہی آ رہے ہوتے ہیں اشتہارات. اب کسی نے اشتہار چلایا، اب وہ لاکھوں روپے دیے ہوں گے ممکن اس کے لیے کہ جی یہ علماء ان کا یہ بیان ہے کہ لبرلزم میں فائدہ ہے. کیا بات تھی، کیا پس منظر تھا، کیا کہانی تھی، اور لاکھوں لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے بصورت اشتہار کہ لبرلزم میں فائدہ ہے، یہ علماء کہہ رہے ہیں جی. حالانکہ کوئی بھی عالم ایسا نہیں کہے گا، علماء تو یہ کہیں گے کہ دین ہی جو ہے وہ اصل اساس ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ پھر کیا ہے کہ مذہب، نیوز، فلمیں، ڈرامے اور عجائبات، یہ ایسی چیزیں ہیں 3-4 جن کی لوگوں میں دلچسپی پائی جاتی ہے. عجائبات سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی ویڈیو جس میں ایکسیڈنٹ ہونا دکھائیں گے، کوئی عجیب الخلقت مخلوق دکھا دیں گے، سنسنی پیدا کرنا، سنسنی، اور ایک معلوماتی بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. تو اب ہوتا کیا ہے کہ کسی نے اپنے دوستوں کو کوئی ایسی ویڈیو شیئر کی یا ایسی تصویر شیئر کی جس میں کوئی ایسا پہلو موجود تھا. ممکن ہے کہ وہ شرعی خرابی سے پاک ہو، اس میں کوئی غیر شرعی بات نہ پائی جاتی ہو، لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پیج مشہور ہو جاتا ہے. اس پیج نے آج تو جو ہے وہ ایسی کوئی بات شائع کی ہے جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، کل پھر وہ کچھ ایسی چیزیں شائع کر رہا ہوتا ہے جو ہماری فکر کے اعتراض ہوتی ہیں، مخالف ہیں، اسلام سے ٹکراتی ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں، اور ہماری قوم جو ہے وہ صرف اس سنسنی کے چکر میں بہہ رہی ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ ہم کس کے نام کو مشہور کر رہے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین حیران ہوں گے، اس طرح کی بھی جو ہے نا وہ چیزیں علم میں آئیں کہ میں نے کہا نا کہ مذہبی جو ہے وہ چیزوں سے لوگوں کی دلچسپی ہے. اب ایک تو موسم کے اعتبار سے ہر شخص جو ہے وہ مذہبی لبادہ اوڑھ لیتا ہے، کوئی کرتے بیچنے والا اوڑھ لے گا، تو کوئی فنکار اداکار اوڑھ لے گا، تو
رمضان میں تو سارے جو ہے نا برساتی مینڈک باہر آئے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ جو پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، مواد جو شائع ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مواد بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اسے پروموٹ کرنے والے غلط لوگ ہوتے ہیں. مطلب بعض چینل جو ڈراموں کے نام سے مشہور ہیں، مطلب چلتے ہیں ڈرامے اور بالکل ان کا ایک لوگوں میں پتہ ہے کہ کیا ہیں. اب قوم جو ہے، عوام الناس جو ہے، ان کے پیج سے اچھی بات شیئر کر رہے ہیں. آج تو چلو انہوں نے حدیث شیئر کر دی ہے، کل کچھ اور شیئر کریں گے، ان کا نام کیوں شیئر ہو رہا ہے؟ تو کیا یہ برائی کی اشاعت نہیں ہو رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ مذہبی حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ جس کا دل جو چاہتا ہے وہ مذہب کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، شیئر کر دی. کس نے کہی ہے؟ سوشل میڈیا پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا تحقیق کرنے کا کہ کس نے کہی ہے. کوئی متعلقہ فورم ہو، جیسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے یا اس کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں، ایک بڑا کڑا نظام ہے ان کے ہاں جو آئی ٹی مجلس ہے کہ جناب کہاں سے مواد لینا ہے، کہاں سے نہیں لینا. تو کیا ہر جو ہے وہ پیج بنانے والا اس کے ایسا التزام ہے؟ کیا ان کے پاس ٹیم ہے، ان کے پاس علماء ہیں؟ لوگ شوق میں پیج بناتے ہیں، پھر اس لالچ میں بناتے ہیں کہ جی اشتہار ہمارے جو ہے نا پیج پہ آئیں گے، ہمیں تھوڑا بہت پیسے مل جائیں گے. کچھ لوگ ممکن ہے شہرت کی بنا پر بناتے ہوں، لیکن صحت مند مواد وہ آپ کو دیں یہ ضروری نہیں ہے. اسناد جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، الاسناد من الدین. اور یہ کہا گیا ہے کہ دین کہاں سے سیکھ رہے ہو یہ تم پہلے غور کر لو. تو فکری طور پر اس سوشل میڈیا نے جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت کمزور کیا ہے، اور جہاں کی ہوا چلتی ہے لوگ وہاں بے چلتے ہیں. یہ اس کا ایک بہت غالب نقصان کا پہلو جو سامنے آتا ہے، وہ میں نے چند چیدہ باتیں عرض کی ہیں. اب ہے عملی پہلو. عملی پہلو کے اندر ایک بڑی نمایاں چیز وہ یہ کہ احترام مسلم کی جو تعلیمات ہیں جو اسلام نے دی ہیں، سوشل میڈیا پر اس کا جنازہ نکلا ہوتا ہے. مطلب کوئی بھی ایسا موقع ہو، خاص کر الیکشن کے دنوں میں ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹیوں کو گالی دے رہی ہوتی ہے. صرف سوشل میڈیا ہی نہیں، بہت سارے ایسے ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ جہاں اس بات کی سہولت ہوتی ہے کہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. جناب اوپن فورم ہوتا ہے، کوئی سینسر نہیں ہوگا، آپ جو چاہے کمنٹ کریں. تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے گالیاں لکھی ہوتی ہیں کہ جناب فلاں یوں تو فلاں یوں تو فلاں یوں تو فلاں یوں. کیا یہ گالیاں دینے والے انہوں نے کوئی جانچ پڑتال کی ہے کہ کیا اس موقع پر ہمیں اس شخص کو برا بھلا بولنا واجب ہے یا جائز ہے؟ بعض اوقات نہ واجب ہوتا ہے نہ جائز ہوتا ہے. احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے متعلق برے کلمات نہ کہے جائیں، کوئی مطلب کہ برے الفاظ نہ کہے جائیں. مطلب یہ تو ایک شیوا ہے نا، میڈیا کے تعلق سے، کھلاڑیوں کے تعلق سے، سیاستدانوں کے تعلق سے اور جس کو جو ناپسند ہوگا اس کے متعلق جو چاہے گا کہیں گے. تو اب دل کا کیا عالم ہوگا جب اتنے گناہ بیٹھے بٹھائے کریں گے؟ تو پھر دل کالا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ شہرت اور حب جا کا بڑا ہی جو ہے وہ پہلو نمایاں نظر آتا ہے کہ جناب کچھ لوگوں کو سوائے جو ہے وہ میں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب دیکھو اپنی جو ہے وہ تشہیر پہ لگے ہوئے ہیں، جب دیکھو تشہیر پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی مطلب کہ کار خیر کریں، کوئی اچھا استعمال کریں، کوئی اچھے پہلو سے اس کو جو ہے وہ یوز کریں، نہیں ایسا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام کو فرینڈ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے؟ یا تو یہ شوق ہوتا ہے کہ جی ہمارا وہ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ہے وہ بڑھ جائے، لوگ دیکھیں گے جناب اس کے تو اتنے فرینڈ ہیں، اس کے تو اتنے فرینڈ ہیں. اب خاص و عام کو فرینڈ بنانے کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی پوسٹیں بھی پھر دیکھیں گے. اب کوئی جو ہے ڈراموں کا شوقین ہے تو وہ ڈراموں کی پوسٹ کرے گا اور وہ دیکھنے کو ملیں گی. کوئی بری تصویروں کا شوقین ہے تو وہ پوسٹ کرے گا، وہ دیکھنے کو اسے ملیں گی. تو یوں بیٹھے بٹھائے ایک شخص جب بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنے فرینڈ سرکل میں شامل کر لیا تو ایک طرح سے وہ ان کی صحبت میں آ گیا. اب جس طرح کے بھی لوگ ہیں
ان تمام کے اثرات اسے پہنچیں گے، تمام کا جو شوق ہے وہ اس کے اندر صلاحیت کرے گا، اور یوں یہ پہلے کچھ اور ہوگا اور بعد میں کچھ اور بن جائے گا، اس کے اندر برائیاں ترقی پائیں گی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا وہ کوئی بھی ہو، مطلب 4 سے 5 کوئی فورم پائے جاتے ہیں، ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس میں جو ہے وہ بندے کی نفسیات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا نفسیات ہیں، کس طرح کی پوسٹ کر رہا ہے، اس کے اخلاقیات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی جو ہے وہ کردار کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن لوگ اتنے اس کے اندر منہمک ہو گئے کہ وہ پوسٹ کرتے ہوئے کچھ بھی فکر نہیں کرتے، سر عام جو ہے وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ایک یہ تھا نا، جھجک تھی اور ایک حجاب تھا، اور ایک محدود سرکل کے اندر بیٹھ کے وہ گناہ کر لیں گے، تو گناہوں کی اشاعت نہیں ہو پاتی تھی۔ تو گناہوں کی اشاعت نہ ہونے کی بنیاد پر جب بھی کسی گناہ کی اشاعت ہوگی تو اس گناہ کا جو ہے وہ ریشو بڑھے گا، جو کرائم کا ریشو وہ بڑھے گا۔ تو جب اشاعت اتنی زیادہ ہونے لگی ہر ایک کے جو ہے وہ بے حیائیوں کے تعلق سے، برائیوں کے تعلق سے اور تعلق سے، تو گناہ بھی جو ہے وہ بڑھے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس پر فحاشی بہت زیادہ ہوتی ہے، طرح طرح کی فحاشیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے گھروں کی، شادیوں کی، ذاتی جو گھر میں ہونے والی تقاریب ہیں خواتین کے ساتھ، ان کی تصویریں لگانے سے بھی جو ہے وہ معلومات میں ایسا آیا کہ شرم اور عار محسوس نہیں کرتے بعض لوگ، بھیجتے ہیں، پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے، پبلک ہے، ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ میرے پاس ایک میسیج کے ذریعے کسی نے کوئی تصویریں بھیج دی، اور اصل میں بعض ایسے نا کہ نمبر سے ہمارا نمبر ان کے پاس ہے تو وہ کنیکٹ ہو گئے۔ اب نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان کر کے اس نے بھیجنا شروع کر دیا۔ اب اس میں میں پہچان گیا، جانتا ہوں، پھر ان کو بھیجنا پڑا کہ غور کر لیجیے کہ اس میں عورتوں کی سے مطلب آپ نے ترکیب بنا دی، اوہ غلطی ہو گئی، آپ کو آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اور کو چلا جائے تو ضرور غلطی نہیں ہوئی۔ ایک نے بھیجی کہ دیکھیے گا نہیں صرف سنیے گا، کیا ہے بھائی؟ تو اس کے اندر ایک ویڈیو تھی، تو وہ اس میں کوئی عورت کا فوٹو، عورت ساتھ اپنی بے حیائی کا مناظر دکھا رہی ہوگی۔ بھائی کیوں میں دیکھوں نہیں سنوں؟ تو بھائی یہی کہ اس میں ایک عورت ہے، تو بھائی کیا ضرورت ہے بھیجنے کی ہم کو؟ اچھا ہم کو بھیجنے کی تھا، نہیں آپ کو نہیں، آپ کو نہیں، تو آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی ہم تو گناہ گار۔ کیوں گناہ گار بھائی؟ توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، ٹھیک ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ کہ جی ہم تو گناہ گار، تو کیا یہ کہہ کر آپ کو گناہ کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ ہم تو گناہ گار آدمی ہیں، ہم تو بے عمل آدمی ہیں۔ یہ فیلنگ اچھی ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، بے عمل آدمی ہوں، لیکن اس پر ڈٹے رہنا، اور یہ ڈٹے رہے گا دوسروں تو مطلب کہ اپنی ان تمام چیزوں کو عام کرنا، اس کی آپ کو کس طرح اجازت دے دی؟ تو یہ ایک عجیب ماحول بن گیا ہے، اور یہ جب جیسا چاہو یہ بھیجتے رہو۔ اگر اجازت ہو تو میں کچھ کالس لے لوں؟ جی کالس چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد علی اطاری بورے والا سے عرض کر رہا ہوں۔ اصل میں جو سوشل میڈیا کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے تو بہت ہی اچھی اور پازیٹیو ڈسکشن چل رہی ہے، اور اس میں یہ چیز ایڈ کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ سراسر غیر ضروری ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایکچولی دس از دی میجر اٹیک آف ویسٹ آن آور سوشل جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اوپر بہت بڑا یہ اٹیک ہے۔ ہمارے اسلام کے، مسلمانوں کے جو سوشل ایٹریبیوٹس ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، مہمان نوازی عمران صاحب بھی فرما رہے تھے، حاجی عمران صاحب فرما رہے تھے کہ مہمان نوازی اور اس کے علاوہ اس قسم کی اور اسلامی اقدار ہیں جو کہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں۔ بزرگوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ پیار، ہر چیز کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پریفرنس دیتے ہیں اس چیز کو کہ یہ چیز اپلوڈ کر دی جائے، اپڈیٹ کر دیا جائے، میرا سٹیٹس اپڈیٹ ہو جائے کہ میں نے اس قسم کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، نوجوان لڑکے فرینچ رکھی ہوئی ہے، یا میں نے بال بڑے کر لیے ہیں،
یا میں نے مونچھیں لمبی کر لی ہیں، یا میں نے جناب گاڑی نہیں خرید لی ہے، یا میں نے جناب فلاں جگہ پہ پراپرٹی بنا لی ہے۔ نمود و نمائش جو ہے، جو کہ اسلامی اقدار کی سب سے بڑی دشمن ہے، اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس طرف کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ اور بوڑھی ماں اس بچے کو پکار کے کہہ رہی کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، اٹھ جاؤ، میں نے بازار جانا ہے، میں نے دوائی لے کے آنی ہے، تمہاری سسٹر کو فلاں جگہ سے لے کے آنا ہے، بیٹا اٹھ جاؤ۔ اور بیٹا جو ہے وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب جو کہ حقیقی زندگی ہے اس سے تو سراسر مفلوج اس کو کر دیا گیا ہے۔ ماں کی پکار کو نہیں سنا جا رہا، بہن جو کسی کام ضروری سے کسی جگہ پہ اولن تو شرن نہیں جانا چاہیے، بہرحال کسی جگہ پہ بیچاری کسی مجبوری کے باعث اگر چلی گئی ہے، اس کو لے کر آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور اپنی دوست بدقسمتی سے لڑکیوں کو لڑکے دوست بنا رہے ہیں اور لڑکوں کو لڑکیاں دوست بنا رہی ہیں، ان کے ساتھ ایسی اپڈیشن چل رہی ہے کہ جی میں نے فلاں جوتا خرید لیا ہے، میں نے فلاں گاڑی خرید لی ہے، میں نے اس کلر کا سوٹ پہنا ہے، اس کی سنیپس جا رہی ہیں، تصویریں جا رہی ہیں، اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اپنے اسٹیٹس کو لمحہ بلمحہ۔ آج ہمارے گھر میں یہ فنکشن ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے انٹرنل گھروں کے معاملات ہیں، اور صرف ایک دوست کو پیش کی نہیں جا رہی، پوری دنیا میں کہیں سے کوئی بھی شخص آپ کے بارے میں انفارمیشن وہ گیدر کر رہا ہے، آپ کے بارے میں آپ نے اپنے آپ کو ایک کھلی ایکسیس دی ہوئی ہے، مطلب کہ کوئی بھی بندہ آپ کی نجی زندگی کے معاملات میں انٹرپٹ کرے، آپ کے معاملات کو دیکھے، آپ کی ذات کو سمجھے۔ کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی کہ آپ نے گھر سے باہر جو معاملات ہیں ان کو اتنی اہمیت دے دی کہ آپ کی سگی ماں، آپ کا سگا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن بھائی، رشتہ داران، عزیز و اقربا جن کو آپ کی ضرورت تھی ان کے لیے تو آپ ایک قسم کے مر گئے۔ جب ان کی بات ہی نہیں سن رہے تو اٹ مینس کہ آپ ہیں ہی نہیں ان کے لیے دنیا۔ وہ بیچارے ایک دفعہ دستک دیتے ہیں، 2 دفعہ دیتے ہیں، 3 دفعہ دیتے ہیں، پھر وہ آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض سے میں اس کو مریض ہی کہوں گا کہ وہ بیسیکلی ایسا شخص مریض ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے اٹیک کی وجہ سے۔ تو سوشل میڈیا کے متعلق میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ اگر اس وقت ہمارے ینگسٹر سے جو نوجوانوں سے اگر سوشل میڈیا لے لیا جائے تو یہ ذہنی مریض بن جائیں گے، اور یہ جیسے ان کا کچھ ایسا لگے گا جیسے کام نہیں ہے۔ اور اس وقت جن حضرت نے ہمیں کال کی، میں ان کو ویسا شکریہ ادا کروں گا۔ انہوں نے بہت پیارے، میں کہتا ہوں مختصر سے انداز میں، مختصر سے وقت میں انہوں نے ایک سوشل میڈیا کی تباہ کاری کا، مطلب سوشل میڈیا نے ہماری سوشل لائف کو ڈسٹروائے کر دیا، ہمارے فیملی کے پورے نظام کو تباہ برباد کر دیا۔ باپ کی عظمت کم ہو گئی، ماں کا احترام کم ہو گیا، بھائی بہنوں کے معاملات کم ہو گئے۔ اور صحیح کہہ رہے کہ ماں پکارتی رہی تو نہیں، ایک نے میسج کے ذریعے پکارا، اس کو فوراً لبے کر کے جواب دینا ضروری ہے، اور بہت دیر تک یہ بیٹھے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔